ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین و حاضرین بالخصوص صاحب سجادہ زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ صاحب زادگان آستانہ عالیہ نقشبندیہ ہیبت پور شریف، علماء کرام، خلفاء اعظام، یاران طریقت، ایک لفظ ہے جس سے میں اور آپ آشنا ہیں اور وہ ہے فلاح۔ ہر روز 5 مرتبہ یہ صدائے دل نواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے فوائد پر مشتمل ہو۔ ہمارا دین کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، اور ہمیں صرف یہ دنیا ہی بہتر بنانے کی تلقین نہیں کی گئی، آخرت کو بہتر بنانے کا حکم نامہ بھی ہے۔ اور نہ صرف کہ ہم آخرت کو ہی بہتر کرنے میں لگ جائیں اور اس دنیا کو برباد کر ڈالیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو پائیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا، بلکہ دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل دی گئی کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت کمزور تھے۔ تو اس حالت میں جب دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی ہے، اور میری یہ جو حالت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم نے کیا دعا کی؟ عرض کی میں نے بارگاہ عزتی میں عرض کی، مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے، تو بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، آلام و مصائب، اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور بہت ساری تلخیاں مجھے توڑتی رہتی ہیں، تو شاید یہ میری اس دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضور خوش نہیں ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس نے دنیا جیسے تیسے کاٹ ہی لے گا، آخرت تو بہتر کر لی۔ آقا کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو اس دنیا میں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے،
دنیا میں بھی عزت ملے، وقار کی زندگی ملے، آسودگی ملے، راحت نصیب ہو، تسکین قلب میسر آئے، عزت ملے، آبرو ملے اور آخرت بھی اچھی ہو۔ لیکن ہماری ترجیح آخرت ہے، لیکن دنیا پر بھی ہم دنیا کے فوائد سے بھرپور متمتع ہو سکتے ہیں۔ ہماری شریعت اس سے ہمیں روکتی نہیں ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اب دو جہاں کی بہتریاں حاصل کرنے اور ان کو پانے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، جو ممتاز کی جاتی ہے، اگر وہ جائز طریقے پر مشتمل ہے تو وہ عین دین ہے۔ اور دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا اور ان کا میسر آ جانا یہی فلاح ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں فلاح کی منزل پر فائز المرام کرنے کے لیے دستور العمل عطا کیا۔ قد افلح من تزکا۔ حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ سرخرو کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، اندر کو صاف کر لیا۔ جب اندر صاف ہو گیا تو پھر حقیقی فلاح بندے کو نصیب ہو گئی۔ تو اندر کی ستھرائی، اندر کی پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، نگاہوں کی پاکیزگی، خیالوں کی طہارت، یہ شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے اور یہ تصوف کا موضوع ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور کرنا۔ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نگاہ کرے اور من کی دنیا ستھری کر دے، اندر کے میل اتار دے، پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کی نشأت کا ذریعہ ہو اس کی نگاہ۔ تو یہ اندر کو صاف کرنا، اندر کو ستھرا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے دیگر اعمال خیر بجا لانے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم اہل اللہ کی صحبت میں آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارے باطن میں روشنی آئے گی اور اندر کے میل اتریں گے، اندر صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور خلوص کا نور بھی باطن کو نصیب ہوگا۔ اس لیے جو صحبت کا رنگ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک جاہل صوفی کے پاس گیا اور کہا کہ میں 99 شخص قتل کر چکا ہوں، تو کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یسول علی القلب۔ کہتے ہیں جب انسان مایوس ہو جائے تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، جس طرح بلی مغلوب ہو جائے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کو پھر قید میں رکھا جاتا ہے، جس کو سزائے موت ہو گئی ہو کہ وہ تو اب مرے گا تو وہ اوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ 99 قتل کر چکا تھا اور ایک ادنا سا چراغ امید کا روشن تھا، وہ بھی بجھا دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا، اس کو بھی کاٹ دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن وہ چنگاری سینے کے اندر ابھی بھی روشن تھی، وہ امید کا چراغ بجھا نہیں۔ پھر کسی اور کے پاس گیا اور وہ صاحب کمال تھا، عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا، اور اس کو جا کے کہا کہ میں 100 اشخاص کا قاتل ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک اور پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، جا کے ان کی صحبت میں زندگی گزار، تیرا دل صاف ہو جائے گا اور اللہ تیرے گناہ معاف کر۔ پھر وہ ان اللہ کے بندوں کی صحبت میں کچھ وقت رہنے کے لیے گھر سے چلا تھا، اور پھر آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا تھا، بلکہ آدھے سے کچھ کم ہی فاصلہ تھا کہ پیغام موت آ گیا، اور پھر
وہ گرتا گرتا تھوڑا سا آگے ہو گیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ وہ ان پاک بندوں کی صحبت پانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندر کی طرح ہے۔ تو یہ اندر کے سارے میل جلا دیتی ہے، باطن کو ستھرا کر دیتی ہے، پاکیزگی کا سبب بن، اور ہمارا مقصود ہے کہ ہمارا اندر ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے، لباس بھی بڑا اجلا ہے، ہم نے اپنی وضاقتہ بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، ہمارا مکان، ہمارے صحن، ہماری بیٹھنے کی جگہیں سب اچھی ہیں، لیکن اندر اتنے میل ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، تو کیا فائدہ باہر کی ستھرائی کا اگر اندر ہی گند پڑا ہوا ہو۔ پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے کہ ارشاد کیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہے، تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے اور ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے۔ وہ مسجد میں یوں داخل ہوا، بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹ کے، وہ بھی چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظر رکھو، جو اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا تو وہی کل والے بزرگ، اور حالت بھی وہی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو چہرے پہ نمایاں ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا لوگوں اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ دی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو رکے اور پوچھا کہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ آخر حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی خاص بات تو ہوگی، کوئی خاص عمل تو ہوگا۔ تو میں اس عمل کی ٹو میں اس کے پیچھے چلا۔ خیر وہ مجھے گھر لے گئے اور رات پڑی، جب سونے لگے تو مجھے بستر ڈال دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے، اور میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عبادات کتنی کرتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں۔ میں تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، جس طرح کوئی خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، اور میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے تھے، اور ساری رات وہ سوئے ہی رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ہوئی، اس کے بعد ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن یوں ہی گزرا۔ میرے اور ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ روز کے اعمال ترک کر دیے ہوں، لیکن جو عادی ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ان کو ترک کر سکتا ہے۔ تو ایک دن تو کر لیا، چلو آج صحیح۔ تو دوسرے دن میں نے پھر غور کیا تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ اگلا دن گزر گیا، پھر تیسری رات آئی تو پھر میں طاق میں رہا، تو وہ کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے، اس کے علاوہ کوئی نوافل، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ خیر ناشتہ ہوا تو میں الوداع کیا اور کہا بزرگوں میں آپ کے پاس جو رہنے کے لیے آیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، اور اس کی ٹو میں
میں آپ کے پاس 3 دن گزارے ہیں لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہتے تو تمہیں کوئی اور ایسی بات نہ ملتی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرے یہی معمولات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے تو وہ تمہیں میں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ دل صاف ہے۔ تو جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، دل صاف ہوگا، سب سے پہلی تجلی تو دل پہ پڑتی ہے۔ اگر دل ہی صاف نہ ہوا تو دل سے ہی اثرات باقی اعضاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، سوچوں کی طرف، خیالوں کی طرف، اعضاء بدنیہ کی طرف۔ جو بھی منتقل ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اگر دل ہی گدلا اور میلا ہوا تو پورے اعضاء کو جو یہاں سے سپلائی ہوگا، جو آئے گا یہاں، اس کی میل اس کے اندر شامل ہو جائے گی، اور پورے اعضاء پہ جو ہے وہ اسی طرح گدلے اور میلے رہیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صفائی قلب ہے، دل کو صاف کرنا۔ رومی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ دل کو قابو میں لے آؤ، یہی حج اکبر ہے، اور 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے فرمایا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے، اس کو ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم باقی سارے اعضاء بہت سجا سجا کے رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم جزو بدن ہے، جو پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، جو تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر اس کا نور پورے اعضاء کو بانٹتا ہے، جب حوض ہی گندا ہوگا تو اس کے اندر آنے والا ستھرا پانی پھر وہ جہاں جہاں جائے گا، وہ جن برانچز میں جائے گا، وہاں بھی پھر وہ گدلا پانی ہی ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی اور دل کی عفت، یہ سب سے اہم شے ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے پگڑی بہت اچھے رنگ کی باندھ لی، جس کا جبہ و دستار بہت خوبصورت ہے، جو دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کوئی میلے کچیلے بن کے نہ رہو، اچھے رہو۔ من کان لہو شعر فلیکرم، ہو جو بال رکھے سنوار کے رکھے، اپنے اعضائے بدنیوں کو ستھرا رکھو۔ لیکن کامیابی حقیقی طور پہ اس کا مقصود ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر دیا، اور ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر پہ لگی رہتی ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ کا یہاں لہجہ دیکھیے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو سارا زور پیکنگ پہ ہے، جلد پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ سجدے بھی بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اعمال، کتنے حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں بدلا۔ تو پھر یہ سارے اعمال اگر ہمارے اندر کو نہ بدل سکیں تو پھر باقی زندگی پر بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو زندگی بدلتی ہے دل کے بدلنے سے، اور تزکیہ نفس یہ ضروری ہے، جس کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے، اور یہ دنیا پر بھی اور آخرت میں۔ اچھے دل کا شخص اس معاشرے کا بھی مطلوب ہے،
اور میرے رب کا بھی مطلوب اور مقصود اچھا دل رکھنے والا شخص ہے، جو قلب سلیم لے کے اس کی حضور حاضر ہو، کیونکہ وہ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری قربانی کا گوشت اس کو نہیں پہنچتا، وہ تم خود کھا لیتے ہو، اس کی کھالیں دارالعلوم کو، مدارس دینیہ کو دے دیتے ہو، اس کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اصل تو دل ہے، تو اس دل کا تزکیہ ہونا، اس دل کی ستھرائی، اس دل کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی اور اس کی ستھرائی بہت لازم ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اور آگے اس کا نصاب بھی دیا۔ ستھرائی ہوگی کیسے؟ دل میلا ہو گیا، اب اس کو صاف تو کرنا ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یعنی دل کی ستھرائی کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ آپ ریگ مار سے اتار لیتے ہو، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کر لیتے ہو، تو دل بھی میلا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ستھرا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر اس کو صاف کرے گا۔ ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے کہ دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت اتارتی ہے، یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ کثرت تذکیر موت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو مرکزی عنوان بیان فرمایا وہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے کثرت ذکر کی کوشش اور مشق کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی رب رب ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یعنی کستوری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کستوری کا مزاج ہے کہ جب اس کو آپ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر مہک تو ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑا جائے اتنی پھیلتی ہے اس کی خوشبو۔ ہر شخص کے دل میں اللہ کا نام تو رکھا ہوا ہے، لیکن کثرت ذکر کے نتیجے کے اندر اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو پھر باہو بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جام پھلاں تے آئی، تو پھر اس کا نور پھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے میرے قبلہ عالم فرمایا کہ تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ اور حقیقت ذکر کیا ہے اس پر بہت لوگوں نے، صوفیاء نے بہت کچھ کہا، لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا حضرت شیخ مجدد الفسانی نے کہا حقیقت ذکر